ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان اس زمین پر نہیں تھے تو یہاں کیا تھا؟ تو چلے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کون تھا یا کیا تھا جو انسانوں سے پہلے اس دنیا پر راج کرتا تھا؟ چلیں وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ اس دنیا کا تصور کرتے ہیں جو انسانوں سے پہلے تھی، ایک ایسی دنیا جو آگ اور پانی سے بنی تھی، جہاں زمین کی شکل و صورت آج جیسی بالکل نہیں تھی۔ تو شروعات کیسے ہوئی؟ قرآن پاک کے مطابق زمین کی تشکیل سے بھی پہلے، جب کچھ بھی نہیں تھا، خدا کا عرش پانی پر تھا، یعنی سب سے پہلے پانی تھا، اور پھر اسی میں سے 6 ادوار میں زمین اور آسمان بنائے گئے۔ اور یہاں ایک اور حیران کن بات ہے، یہ پوری کائنات کی کہانی شروع ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے، جی ہاں 50,000 سال پہلے، ہر چیز کی تقدیر، ہر ایک کا مقدر لوح محفوظ پر پہلی قلم سے لکھا جا چکا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب زمین تیار ہو گئی تو اسے آباد کس نے کیا؟ انسانوں سے پہلے اس سیارے پر کون بستا تھا؟ یہ تھے جنات، ایک ایسی مخلوق جو بے دھوئیں دہکتی ہوئی آگ سے بنائی گئی تھی، اور انہیں انسانوں سے کوئی 2000 سال پہلے اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو جنات نے زمین کو آباد کیا، انہوں نے اپنی تہذیب بنائی، انہیں بھی ہماری طرح آزاد مرضی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر فساد پھیل گیا، خون ریزی اور افراتفری عام ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی رہنمائی کے لیے نبی بھی بھیجے گئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جنات اور فرشتوں کی ایک فوج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جنات کو شکست ہوئی، انہیں زمین کے دور دراز کونوں میں، جزیروں اور پہاڑوں میں دھکیل دیا گیا، اور اس طرح زمین کو اس کے اگلے جانشین کے لیے صاف کر دیا گیا۔ تو آگ کا دور ختم ہوا، اور اب باری تھی مٹی کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آ گیا تھا۔ ذرا ان دو تخلیقات میں فرق دیکھیں۔ ایک طرف جنات جو آگ سے بنے تھے اور جن کی پہچان تکبر تھی، دوسری طرف آدم جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور جن کی پہچان علم تھی۔ جنات نے فساد برپا کیا، جبکہ آدم کو زمین پر خدا کا جانشین بننا تھا۔ اور آدم کی تخلیق کا عمل بھی کمال تھا۔ سب سے پہلے پوری زمین سے ہر رنگ اور ہر قسم کی مٹی جمع کی گئی، پھر اسے پانی سے ملا کر ایک گارا بنایا گیا۔ اس گارے کو ایک انسانی شکل دی گئی اور پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بجنے والی مٹی بن گئی۔ اور آخر میں اس بے جان جسم میں خدا نے اپنی روح پھونکی، اور جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، آدم نے اپنا پہلا کام کیا۔ انہیں چھینک آئی اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا اور ان کی عبادت کا آغاز تھا۔ لیکن اسی لمحے ایک اور کہانی نے جنم لیا، تکبر کی کہانی، بغاوت کی کہانی، ایک ایسا واقعہ جس نے انسانیت کی پوری تاریخ کی سمت طے کر دی۔ وہ بغاوت ابلیس کی تھی، اور اس کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ تکبر کی انتہا تھی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے ہی تھا۔ ہاں، اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں میں ایک بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا تھا، لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کا اصلی آتشی غرور سامنے آ گیا، اور اسی ایک انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اور انسان کا ابدی دشمن بنا دیا۔ ابلیس کی بغاوت کے بعد کہانی کا اگلا باب جنت میں شروع ہوتا ہے، جہاں آدم اور ان کی ساتھی حوا ایک آزمائش کا سامنا کرنے والے تھے۔ جنت میں آدم اکیلے تھے، تو ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے جب وہ سو رہے تھے، انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور وہ دونوں ایک ساتھ جنت میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ اور ان کی آزمائش کیا تھی؟ ایک ایسی جنت میں جہاں ہر چیز کی اجازت تھی، صرف ایک پابندی تھی، صرف ایک، کہ اس ممنوع درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن ان کا دشمن ابلیس طاق میں تھا، اس نے انہیں بہکایا، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا، اور آخرکار وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ اسی لمحے
ان کی معصومیت ختم ہو گئی اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اور یہیں سے انسانیت کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، زمین پر، جہاں زندگی، توبہ اور ایک نئی میراث کا آغاز ہونا تھا۔ زمین پر آ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ وہ اپنی غلطی پر بہت پشیمان تھے، روتے تھے، معافی مانگتے تھے، اور پھر خدا نے ان پر رحم کیا، انہیں توبہ کے کلمات سکھائے، ان کی معافی قبول کی اور انہیں زمین پر دوبارہ ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ توبہ اور رحمت کی پہلی مثال تھی۔ یہاں تخلیق کے 4 معجزات پر غور کرنا بھی بہت دلچسپ ہے۔ آدم، جن کے نہ ماں تھے نہ باپ، حوا، جو مرد سے پیدا ہوئیں عورت کے بغیر، حضرت عیسیٰ جو عورت سے پیدا ہوئے مرد کے بغیر، اور پھر باقی تمام انسانیت جو مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ خدا کی لامحدود تخلیقی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین پر ان کی زندگی کی میراث بھی بہت اہم ہے۔ آدم اور حوا زمین پر اترے۔ افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 130 سال بعد ان کے اپنے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ پھر شیش پیدا ہوئے، جنہوں نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور تقریباً 960 سال کی عمر میں جب آدم اس دنیا سے گئے، تب تک ان کی نسل پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک طرف جنات کا آتشی تکبر ہے اور دوسری طرف آدم کی زمینی عاجزی اور توبہ۔ یہ وہ پہلا انتخاب تھا جس نے ایک ایسی کشمکش کو جنم دیا جو آج